السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشان لوگوں کو قرآن پاک میں ایک ایسی بھی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جو اگر ہم کتنی بھی پریشانی کے عالم میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مشکل، کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، جب اس آیت کو ہم سنیں گے، اس آیت کو اگر ہم سمجھ کر پڑھنے لگیں تو انشاءاللہ ہماری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم پہلی بات تو ہم یہی نہیں جانتے ہیں کہ صبر ہے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا انتظار کر لینا ہی صبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ صبر وہ ہے کہ جب آپ پر مشکلیں نازل ہوں، جب آپ پر پریشانیاں آ رہی ہوں، جب چاروں طرف سے آپ پر دشواریاں آ رہی ہوں، اس وقت آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ اگر اس نے آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا اندھیرا دیا ہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن امیدوں کی صبح بھی آئے گی، خوشیوں کی صبح بھی آئے گی، بہترین بھی آئے گا۔ لیکن آج ہم وہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر ہم غلط راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط ٹریک کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط منزلوں کو طے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد صرف اور صرف ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمیں خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم پر مشکل آئے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم چاہیں ہر وہ چیز ویسے ہی مل جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس طرح سے سمجھنا ہوگا کہ آپ نے ریس میں دوڑنے والے گھوڑے کو دیکھا ہو۔ ریس میں جو گھوڑا دوڑتا ہے نا، وہ صرف دوڑتا ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھا ہوا سوار اس کے اوپر ہنٹر مار رہا ہوتا ہے تو وہ اور اسپیڈ بڑھاتا ہے، وہ مارتا ہے۔ اگر گھوڑے کے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ گھوڑے کے نظریے سے دیکھ لیں، کوئی سوار اس کے اوپر بیٹھا، اس کو ہنٹر مارے جا رہا ہے۔ اگر آپ گھوڑے کے نظریے سے دیکھیں گے تو وہ ایک ظلم کر رہا ہے۔ لیکن جب اگر آپ اس پر بیٹھنے والے شخص کے نظریے سے دیکھیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تکلیف تھوڑی سی ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہ تکلیف اس کو اس لیے مل رہی ہے تاکہ وہ ریس جیت سکے، اس کو اس کی منزل تک پہنچا سکے۔ سیم مثال ہماری بھی یہی ہے کہ ہم اس گھوڑے کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اوپر کچھ مشکلیں ڈال رہا ہے نا تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ بس ہم یہ نہیں جانتے کہ آخر ہماری بہتری ہے کس میں، کیونکہ ہماری ہمیں عقلیں کمزور ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اور وہی چیز ہمیں دیتا ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں جس وقت بہتر ہوگی، یعنی اللہ نے جو چیز جس وقت لکھ دی ہے وہ اسی وقت ملے گی۔ ہم لاکھ ہاتھ پیر مار لیں، لاکھ کوشش کر لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تعویذ گنڈے بنوا لیں، چاہے آپ پورا قرآن لکھ کر گلے میں ٹانگ لیں تعویذ کے طور پر، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چیز آپ کو تبھی ملے گی جب اللہ نے وہ چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا انتظار کریں۔ اللہ نے اگر ہم پر کوئی مشکلیں نازل کی ہیں تو اس پر ہم صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہی تمام انبیاء کرام کا راستہ ہے، یہی تمام صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی تمام اولیاء کرام کا راستہ ہے، اور ہمیں بھی انہی راستوں پر چلنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، جب بھی مشکل آئے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ بہترین کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔